معزز ناظرین، ادبی چاشنی میں خوش آمدید ناظرین۔ آج میں ایک نیا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں جو کہ انتہائی کارآمد ہے اور ہم سب کے لیے یہ ایک صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین، آج سے میں ایک سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے بھی اور سکھائیں گے بھی، خود بھی سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے۔ یہ نیت کریں ناظرین کہ ہم تک، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہم سب کے لیے ہے۔ تو ناظرین، اگر دیکھا جائے تو یہ دعائیں جو ہیں مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سکھائی ہیں، تو یہ ایک جب ہم انہیں پڑھیں گے، اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے، اپنی زندگی میں لاگو کریں گے، تو یہ ایک ذکر دوام کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے اور گھروں سے نکلتے، گھر میں آتے، اور مختلف اوقات میں مختلف دعائیں ہیں ناظرین۔ جب ہم یہ کریں گے تو نہ صرف یہ کہ ہم ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، بلکہ ہمیں بے بہا اجر و ثواب ملے گا۔ آج کے اس فتنے کے دور میں ناظرین، یہ دعائیں پڑھنے سے نہ صرف یہ کہ ہماری ہر طرح سے حفاظت رہے گی، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ایک سنت میں جو چلے گا، زندہ کرے گا، تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جب یہ دعائیں ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گی تو ہمیں کتنا اجر و ثواب ملے گا، اور جب ہم یہ لوگوں کو بتائیں گے تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گی بات۔ تو ناظرین، آج جو میں نے دعاؤں کا جو ایک پورا ایک پیکج ہے، ایک دعاؤں کا ایک پورا ایک میں نے سے شروع کیا ہے کہ بارش کے متعلق جو دعائیں ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے بارش سے متعلق دعائیں مختلف اوقات میں سنی بھی ہوں گی، پڑھی بھی ہوں گی، یاد بھی کی ہوں گی، آپ کو آتی بھی ہوں گی، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ بارش سے متعلق جو دعائیں ہیں ان کو اکٹھا کر دیا جائے ایک ہی جگہ پر۔ تو ناظرین، آپ دیکھیں کہ جیسے اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو ہم نے دعا کرنی ہے، تو دعا کیسے ہوگی؟ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں پانی دے، 2 دفعہ پڑھیں، پھر اللہم اغثنا 3 دفعہ پڑھیں، تو یہ مطلب اے اللہ ہمیں بارش دے۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل رائس۔ ناظرین، اس سے وہی دعا کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی بارش مانگنی چاہیے جو کہ جلدی آئے، دیر نہ ہو، اور آہستہ آہستہ ہو، جذب ہو جانے والی ہو۔ ناظرین، حقیقت حال ہے کہ جو بارش ایک دم تیز آتی ہے تو وہ جو اوپر کی جو لیئر ہے بہا کے لے جاتی ہے، اس سے بہت نقصانات ہو سکتے ہیں، لیکن جو آہستہ آہستہ بارش ہوتی ہے وہ جذب ہونے والی بارش ہوتی ہے، اس سے ہر لحاظ سے آپ کو بینیفٹ ملتا ہے، فصلوں کے لیے، پودوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ آب و ہوا صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے ناظرین، جب اگر ہم بادل کو آتا دیکھیں تو ایک دعا سکھائی گئی ہے، اعوذ باللہ من شر ما فیہ، کہ اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں اس چیز سے جو اس شر سے جو اس میں ہے۔ اس طریقے سے ایک دعا ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں آندھی آنے کے امکان پیدا ہو رہا ہے یا آندھی آ رہی تو فوراً یا تیز ہوا چلنی شروع ہو گئی تو آپ ایک دعا پڑھیں۔ ہمیں اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہم اس کی خیر مانگ رہے ہیں جو اس کے اندر ہے، جس چیز کے لیے بھیجی گئی ہے، اور اس کی شر سے پناہ پکڑ رہے ہیں جو اس میں ہے، جس کے لیے بھیجی گئی ہے، تو اس سے بھی ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ میرے تجربے کی بات ہے کہ جب سے یہ دعا سیکھی اور جب سے یہ مانگنا شروع کی تو آندھی طوفان میں بہت میں نے محسوس کیا کہ جب بھی کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، فوراً ہوا یعنی کہ موضوع ہو جاتی ہے، مناسب ہو جاتی ہے، اور خطرے سے ہم باہر نکل آتے ہیں۔ اس طریقے سے ناظرین، اگر دعا بارش ہو رہی ہے، جیسے بارش ہوتا دیکھیں تو اللہم سقیا نافعا 3 دفعہ پڑھنے کہ اللہ نفع والی بارش برسا۔ تو اسی طریقے سے ناظرین، جس وقت بارش تھم جاتی ہے تو پھر آسمان کھل جاتا ہے، آسمان نکل آتا ہے، بادل کھل جاتے ہیں، تو آپ دعا پڑھیں الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، پھر ایک اور دعا جو اینڈ میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ نہیں ناظرین، اس سے پہلے 2 دعائیں اور بھی ہیں۔ اگر جس طرح بادل جس وقت گرجتے ہیں، بجلی کڑکتی ہے اور بادل گرجتے ہیں، تو ہمیں ایک اور دعا بلکہ 2 دعائیں ہیں، وَيُصَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، ہمیں پڑھنا چاہیے کہ وَيُصَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یعنی اصل میں تو بادل جو ہے گرج رہے ہیں، بجلی کڑک رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، تو لیکن وَيُصَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ، اور فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، سب چیزیں اللہ سے ڈرتی ہیں۔ اس طریقے سے ناظرین، ایک دعا ہے کہ جب بارش بجلی چمکے اور بادل گرجیں تو پھر ہمیں ایک دعا اور بھی سکھائی گئی کہ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، کہ اللہ ہمیں اللہم لا تقتلنا بغضبک، اپنے غضب سے ہمیں
ہلاک نہ کر دینا، ولا تہلکنا بذنوبنا، اور ہماری گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کر دینا، وعافنا قبل ذالک، اور ہماری اس سے پہلے ہی ہماری مغفرت فرما دینا۔ تو ایک یہ بھی دعا ہے ناظرین۔ اس طریقے سے اگر ایک بارش ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے اور اب یہ نقصان کا باعث بن رہی ہے، تو ہمیں ایک اور دعا سکھائی گئی ہے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکامی والضراب والاودیۃ ومنابت الشجر۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم پہ برسا، ہمارے ارد گرد برسا، ہم پہ نہ برسا، یا اللہ بارش جو ہے یہ ٹیلوں پہ برسا، پہاڑوں پہ برسا، اور نالوں پہ برسا، اور جہاں پہ درخت اگتے ہیں یعنی جنگلات پہ برسا۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یعنی کہ بارش سے متعلق کتنی ساری دعائیں تھیں جو کہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ اب آپ ان دعاؤں کو یاد بھی کریں، انہیں پڑھیں بھی اور لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ہم سب کے لیے انشاءاللہ تعالی جو ہے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ جزاک اللہ خیر۔